پوسٹ لگی ہے فیس بک پہ جی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ رحمان کی بدعت آج کل بدعت ہاں جی. آج کل سوشل میڈیا میں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے آپ کو بیماری سے شفا ملے گی، اور اس کے اندر کچھ مخصوص باتیں فکس کر دی گئی ہیں، جیسے کہ یہ 7 دن تک سننی ہے اور دن میں 3 دفعہ سننی ہے بغیر ترجمے کے، اور صرف قاری عبدالباسط کی آواز میں سننی ہے اور آنکھیں بند کر کے. اور اس کے اندر ایک اور ٹوٹکا بھی استعمال کیا ہوا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کو اور زیادہ شفا ملے تو آپ کو یہ چیز آگے کسی کو ضرور بتانی ہوگی، اس سے آپ کو اور زیادہ شفا ملے گی. اور پھر پانی پر دم کر کے اللہ 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 بول کر پی لیں. پھر انہوں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلی بات، اس بات کا ذکر یعنی اس وظیفے کا ذکر کسی بھی صحیح احادیث سے نہیں ملتا، کہ نہ ہی کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور تبع تابعین نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے. پھر ایک اور پوائنٹ ہے کہ قرآن کی صرف ایک اور سورہ میں شفا نہیں بلکہ پورا قرآن شفا ہے. صرف ایک سورت کو فکس کر کے اور بھی خود سے باقی قرآن کو چھوڑ دینا یہ کہاں لکھا ہے؟ باقی یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن میں کہ یہ پورا قرآن شفا ہے. پھر ایک اور پوائنٹ ہے، اور کیا آپ کو اگر 7 دن میں آرام نہیں آتا اور 7 دن بعد آرام آ بھی جاتا ہے تو کیا اس کے بعد آپ یہ سورہ رحمان اپنی زندگی میں ساری عمر کے لیے چھوڑ دیں گے؟ استغفر اللہ. پھر ایک 4تھ پوائنٹ ہے، وہ بھی صرف قاری عبدالباسط کی آواز میں. اگر آپ کو قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان نہیں ملے گی تو کیا آپ اس کو نہیں سنیں گے کسی اور قاری کی آواز میں، یا خود سے نہیں پڑھیں گے؟ قاری عبدالباسط کی آواز میں شفا ہے یا سورہ رحمان میں شفا ہے؟ پھر ایک 5تھ پوائنٹ ہے، اور اگر کسی نے سورہ رحمان 6 یا 8 دن یا 10 دن پڑھ لی اور دن میں 3 بار سے زیادہ پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ کوئی عقل مند اس کا جواب دے. پھر ایک 6 پوائنٹ ہے، وہ قرآن پڑھ کر پانی پر دم کرنا بے شک جائز ہے، مگر پانی ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے، نہ کہ اللہ 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 کر کے پینا چاہیے. اور پانی پر دم کیسا؟ اپنے تو یہ سورہ رحمان آنکھیں بند کر کے سننی ہے، خود پڑھنی نہیں ہے، تو دم کس چیز کا؟ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں یہ عمل دین میں نہیں، نئی ایجاد ہے، یہ لوگوں نے اپنا بنایا ہے، اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، اس لیے یہ عمل بدعت ہے. کیونکہ اس کو ایک کام کے لیے اور ایک قرآن کی سورہ کو کچھ تعداد کے لیے فکس کر دیا گیا ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا. اب آپ کہیں گے لو جی قرآن سننا بھی بدعت ہو گیا ہے. نہیں، قرآن سننا بدعت نہیں ہے بلکہ پورا قرآن میں شفا ہے. اس کے اندر سے آپ اپنے سے کوئی سورہ نکال کے اپنے سے فکس کر لینا وہ بدعت ہے. ہم خود سے دین میں نئے طریقے نکال سکتے ہیں سوائے ان کے جو احادیث سے ثابت ہیں، جن کا حکم ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے. مثلاً زہریلے جانور کے کاٹنے کی صورت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے. تمام بیماریوں میں سورہ فاتحہ کا دم باکثرت کرنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے اللہ تعالیٰ اس سے عطا فرماتے ہیں. مسلم شریف میں یہ لکھا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کے سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے. یہ تمام سورہ حدیث سے ثابت ہے، مگر کسی بھی حدیث میں سورہ رحمان کا ذکر نہیں ملتا جسے آج کل کے لوگ بیان کر رہے ہیں. برائی کیا ہے، منع کہاں ہے، یہ آپ کے سوال تو ہوں گے، تو ذرا خود سوچیں. نماز میں 2 سجدوں کی اجازت ہے، اگر آپ تیسرا سجدہ کریں گے تو اس میں سے بھی اللہ کا ہی ذکر کریں گے. نہ مگر ہمیں اجازت کتنے سجدوں کی ہے، صرف 2 کے کرنے کی. تیسرا سجدہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے.
خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے کا حکم ہے نہ، اگر 8واں چکر لگا بھی لیں گے تو اس میں برائی کیا ہے؟ 8ویں چکر میں بھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے، مگر نہیں، حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، صرف 7 چکر لگانے ہی کی اجازت ہے، حکم ہے۔ دلیل پورا قرآن شفا ہے، اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے۔ ہاں، ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کوئی زیادہ نہیں کرتا۔ یہ ایک سورہ کی آیت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ ان آیات میں پورے قرآن کو شفا بولا گیا ہے، اور قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ شفا ہے۔ سورہ رحمان کو شفا کا نہیں بولا گیا۔ یہ صرف آج کل کے ڈاکٹرز اور آج کل کے لوگ یہ جو چیزیں بول رہے ہیں، اور باقی پورے قرآن سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں کہ باقی کوئی پورا قرآن بے شک نہ سنیں نہ پڑھیں، صرف سورہ رحمان سن لیں تو آپ کا کام ہو گیا۔ یہ گمراہی ہے، اور یہ شیطان کے کام ہے ہمیں پورے قرآن سے ہٹانے کے۔ حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے، لہٰذا خود بھی ایسی جھوٹی چیزوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ کم سے کم ایک دفعہ شیئر کرنے اور عمل کرنے سے پہلے تصدیق ضرور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ مجھے کسی اور نے بھی فارورڈ کیا تھا، پڑھ بھی لیا میں نے۔ جو کوئی بھی صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ہم سب کی تصحیح بھی کرنے کی کوشش کی اور ہم سب کے دین ایمان کی بھی فکر کی کوشش کی۔ اللہ کریم آپ کے اس کار خیر کے لیے آپ کی نیت پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن جس طرح آپ نے اس میں ڈاکٹرز یا مختلف لوگوں کا ذکر کیا ہے، یا جو لوگ بھی یہ بتا رہے تھے، ان ڈاکٹرز میں سے ایک میں بھی ڈاکٹر ہوں، اگر آپ اتنا لمبا فتویٰ لکھنے سے پہلے صرف سنی سنائی بات پہ ہی نہ رہتے اور سوشل میڈیا جیسے فاسق کی سنی سنائی دیکھی دکھائی ویڈیوز یا آڈیوز یا رائٹنگز پہ ہی اپنے کنکلوژن نہ نکالتے تو مزید بہتری ہوتی، کیونکہ بہرحال جس پر بھی الزام لگایا جائے یا بہتان لگایا جائے، اس کو اپنی صفائی کا حق تو اللہ رسول نے بھی دیا ہے، اور فیصلے صادر کر دینے سے پہلے یہ تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کے اتنے ہی علم میں اضافہ فرمائے جو ہم سب کے لیے دین و دنیا میں آخرت میں بھی نفع کا ہی باعث ہو، اور اس سے خیر پھیلے، نہ کہ شر پھیلے، نہ کہ لوگ ہدایت سے دور ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1400 سال سے اصل میں مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ جب بھی ان کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، دونوں طرف سے نعرہ تکبیر ہی لگا ہے۔ میں تو خیر نہتا کیا جنگ کروں گا، لیکن آپ کے اعتراضات اور آپ کی غلط فہمی ایک انسان کے طور پہ، ایک ڈاکٹر کے طور پہ انہیں کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
میرا فون نمبر میرا خیال ہے پوری دنیا میں کسی طوائف سے بھی زیادہ ہر جگہ اویلیبل ہے. مجھے بھی فون کیا جا سکتا تھا, میرے سے پوچھا جا سکتا تھا. جو کچھ کر رہا ہوں چھپ چھپا کے نہیں, اعلان اعلان کر رہا ہوں. افسوس ہوا مجھے آپ کی اسی تحریر سے اگر کچھ لوگ بیچارے شک میں آ گئے اور یہ حق ہوا. خیر, تو 1 by 1 آپ کے پوائنٹس جو آپ نے محنت فرمائی ہے اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. یہ بچوں آپ نے جو زبردستی پیچھے پڑ کے میرے سے سوال پوچھے تھے نا اس دن بھی, اب میں اس کے کلیئر کرتا ہوں. جو آپ نے مختلف جگہوں پہ لکھ دیتے ہو نا, کبھی آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ مختلف ہیں, آڈیو ویڈیوز اور بھی آئی ہیں, آڈیوز میں ہیں میسیجز, کچھ ویسے ہیں, کویسچنز ہیں. میں نے بھی ایک پوسٹ پہ اصل میں بار بار لکھا ہے, فیس بک پہ تو جگہ جگہ لکھا ہے. وہ ایک سلائڈ سی بنی ہوئی ہے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے, جن میں سے ایک یہ ہے کہ گندم کو اگر سٹور کیا جائے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. اسی طرح مردہ جو ہے اسے روکا جائے تو وہ بو چھوڑ دیتا ہے. اور تیسرا بھی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے. میں نے وہ جگہ جگہ اس پہ جا کے اپنے طور پہ لکھا کہ یار یہ تینوں آیات, اس طرح کی آیات کوئی بھی سورہ رحمان میں نہیں ہے. اور نیچے 7-7 ہزار کامنٹ ہے مسلمز کا, سبحان اللہ, الحمدللہ, واہ واہ, اور کائنڈلی اس پوسٹ کو ہٹاؤ. اور یہ قرآن میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی آیت نہ سورہ رحمان میں ہے نہ ہی کہیں اور ہے. بالکل ویسے اللہ نے اتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اشارے دیے ہیں کہ ہم اسے ایون سورہ رحمان میں بھی کاؤنٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. گنتی نہیں ہوتی, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں سمجھ آتی, اتنی ڈیپتھ ہے اس میں. تو وہ پوسٹ اگر مجھے ابھی نظر آ گئی تو میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں, لیکن شاید کسی کا دل وہاں دکھ گیا ہے اور میرے پہ بھی شروع ہو گیا. اور جو میں نے ختم نبوت کے لیے کچھ چیزیں لکھی تھیں اس کے بعد اب یہ کھیل شروع ہو گیا ہے, اجارہ دار ہے مختلف. وہ پوسٹ تو مجھے نہیں ملی, لیکن اس کو یہ جو آپ نے مجھے سینڈ کی ہے اس کو میں, یہ کاکی نے, سورہ رحمان کی بدت. تو سب سے پہلے تو اس کا جواب ہے جو سٹارٹ ہی ہے سورہ رحمان کی بدت. اور آپ نے خود ہی لکھ دیا ہے کہ دین میں جو مکمل دین ہے, اسلام ایک مکمل دین ہے, اور آلریڈی مکمل دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے ایڈ کرنا, اختراع کرنا, اسی کو بدت کہا جاتا ہے. میں اس میں نہیں جاؤں گا آگے سے کہ بدت حسنہ, کہ اگر اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ایڈ کی گئی یا مختلف اور بھی واقعات خلفائے راشدین کے دور میں بھی ملتے ہیں. اللہ کے وہ خاص بندے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ تھے, قربا تھے, اور وہ لوگ جو کچھ بھی کرتے رہے اور ان کی نیتوں پہ تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے میرے جیسے گناہ گار کے لیے اور اس پورے طریقہ علاج کے بارے میں جو فتویٰ آپ نے شروع کیا ہے, بیٹا اس کی بیس ہی سٹارٹ سے غلط ہو گئی ہے. کہ آپ صرف اتنا ہی پوچھ لیتے یا میری ویڈیوز میں دیکھ لیتے. مختلف سیمینارز میں ہم نے یہ بات کہی ہے, بابا جی کے اپنے سیمینارز کی کچھ ویڈیوز ہیں, جگہ جگہ تحریریں لکھی ہوئی ہیں, اس میں بار بار اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ مذہب یا مذہبی پریکٹس کے طور پہ ہم آفر نہیں کر رہے, نہیں تو پھر یہ ہم صرف مسلمز کو کرتے ہیں. میں ایک ڈاکٹر کے طور پہ اور دوسرے سب لوگ بھی, مختلف انسان بھی اس کو ایک طریقہ علاج کے طور پہ
اور اس میں آپ کو ویسے ہی دیکھ لینا چاہیے تھا کہ یہ تو پہلے ہی فاسق قسم کے میرے جیسے گناہ گار لوگ ہیں. میں تو میوزک بھی سنوا رہا ہوں, میں تو اپنے ICU میں, اور دنیا ساری اس پہ کام کر رہی ہے. میں تو قصیدہ بردہ شریف میں میوزک ہے, اس کو بھی کوئی کہتا ہے کہ جی یہ تو بدعت ہے یا کچھ ہے. میں ایک طریقہ علاج کے طور پہ کر رہا ہوں. صوفی کلام ہے, مائنی میں کنوں آنکھیں ہیں, یہ دھمال ہے, شام کلندر ہے, مست کلندر ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن چونکہ قرآن پاک کی سورہ کو اس ایک سورہ کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو شاید آپ کو یہ احتمال گزرا ہے کہ شاید ہم کوئی مذہبی پریکٹس یا عبادت بتا رہے ہیں کسی کو. بالکل نہیں, ہرگز نہیں. مذہب وہی بہترین ہے جو آپ سب لوگ جس کو بہترین سمجھتے ہیں, جس پہ آپ لوگ قائم ہیں. اور میں کسی بھی مذہبی بحث میں اور مزید اس تفرقہ بازی میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ میں خود ایک نیا فرقہ سورہ رحمانیہ نکال دوں اور اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندگی کا باعث ہو میرے لیے. طریقہ علاج کے طور پہ ہے, اٹس ریمیڈی کہا جا رہا ہے, اس کو علاج کے طور پہ کہا جا رہا ہے. جب میں علاج کے طور پہ کہہ رہا ہوں اور بار بار اس چیز کو کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ کوئی مذہبی پریکٹس نہیں ہے, نہ ہی کوئی وظیفہ ہے, نہ ہی اسے کسی وظیفے کے طور پہ, مذہبی عبادت کے طور پہ کرنے کو کہا جا رہا ہے. ایک طریقہ علاج ہے. اور بار بار ویڈیوز شیئر ہو گئی ہیں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سوشل میڈیا پہ یہ بھی شیئر ہوئی ہیں کہ نان مسلم گواہی دے رہے ہیں, کرسچنز, ہندو, مختلف جگہوں سے, کہ اللہ نے انہیں شفا دی ہے. سکھ, حتیٰ کہ ایک کاکا ایک ہے دوسرے ملک سے, وہ مرزئی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے شفا ملی ہے. میں ایک ڈاکٹر ہوں, اور ایک ڈاکٹر جو ہے اور ICU کا ڈاکٹر ہوں, وہ اپنے مریضوں کے لیے ہر قسم کی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے. ICU انٹینسیو کیئر کہتے ہی وہ ہیں جہاں انتہائی سیریس مریض کا علاج ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے انتہائی حدوں تک جایا جا رہا ہوتا ہے. مختلف قسم کے انویزو پروسیجرز تک کیے جا رہے ہوتے ہیں. کئی بار ہم ہارٹ تک کھول دیتے ہیں, چیسٹ کھول کے ہارٹ کو ہاتھ سے دبانا شروع کر دیتے ہیں, اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو ہے ایلوپیتھک علاج, طریقہ علاج. اسی طرح یہ ایک فی سبیل اللہ فری طریقہ علاج, جس میں کہ کوئی کسی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ, کسی کی کوئی کاسٹ نہیں ہے کہ, اور اس میں کوئی شرط ہی نہیں رکھی گئی کسی نیک یا بد کی یا کسی خاص مذہب کے انسان کی. اور میری اپنی سپیچز میں بار بار شاید سٹارٹ سے ہی میں نے بولا ہے کہ قرآن شفا ہے, اور شفا من جانب اللہ ہے. ایک یہ بات آپ بھول گئے ہیں جو اس کارڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے. قرآن پاک شفا ہے اور شفا من جانب اللہ ہے, اور قرآن بھی من جانب اللہ ہے. اب قرآن کا حرف شفا ہے, یہ بات تو میں نے 1000 بار کہی ہے. اب آپ لوگوں کو نہ سمجھ آئے, آپ نے چونکہ ایک کانفلکٹ کریٹ کرنا ہے, تو جو مرضی نکالتے جائیں اس میں سے. تو بہرحال بدعت یہ تب ہوگی, آپ کی بات کا مختصر جواب, بدعت یہ تب ہوگی جب میں یہ کہوں یا بابا جی یہ کہیں یا کوئی بھی بتانے والا یہ کہے کہ یہ مذہبی پریکٹس ہے. پھر تو یہ نان مسلم کو تو ہم آفر ہی نہیں کر سکتے. میرے تو نان مسلم پیشنٹ زیادہ ٹھیک ہو رہے ہیں. جو اس کو آنیسٹی سے مان گئے, جنہوں نے خوش دلی سے اس کو قبول کیا اور اس کو ایک طریقہ علاج کے طور پہ اپنے اوپر اپلائی کیا. دنیا میں کہیں بیٹھے ہوئے, نہ انہیں آگے میری گوڈے گٹے چومنے پڑے یا میرے کوئی ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑی, یا میں ہی انہیں, جس چیز کو میں بار بار ڈسکریج بھی کرتا ہوں, وہ کوئی کر لے, کہیں بھی بیٹھا کر لے. تو بدعت تو یہ تب ہوگی جب اسے کہا جائے گا کہ یہ کوئی دین میں نئی اختراع آ گئی ہے. ویسے قرآن سننا تو آپ نے خود ہی نیچے لکھ دیا, سورہ اعراف کی آیت ہے, جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے, اور رحم رحمان ہی کرے گا. اور جو پھنسا ہوا ہے وہ قہار کو تو نہیں پکارے گا, وہ بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ ہی رحمان و رحیم کو پکارے گا, اور رحمانیت کو پکارے گا. کیونکہ جب وہ پھنسا ہوا ہے میری طرح یا آپ کی طرح, تو وہ ضرور اپنی کسی بدبختی میں پھنسا ہوا ہے, اپنے ہی کسی کیے دھرے میں پھنسا ہوا ہے.
اور اگر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے جو کہ اس کے بڑے خاص نبیوں ولیوں پہ آتی ہے تو وہ بھی پھر اللہ کی ہی طرف سے ہے، تب بھی اس نے رحمانیت کو ہی پکارنا ہے، اس شان رحیمی کریمی کو پکارنا ہے، غفور الرحیم کو پکارنا ہے، نہ کہ اس وقت وہ اس کے عدل کو پکارنا شروع کر دے، کیونکہ عدل کو تو میں تو پکارنے سے میری تو جان جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو پورا مقدمہ ہی آپ کا پہلی ہیڈنگ پہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کی یہی سوال تھا، لیکن آپ نے باقی بھی جو چند باتیں اپنی لا علمی کی وجہ سے کی ہیں، تاکہ آپ اگر وہ پوچھ لیتے میرے سے تو میں آپ کو جواب دے دیتا، پھر بھی آپ کو مسئلہ ہوتا۔ تو میں 1 بائی 1 ہی اس کا بول دیتا ہوں جتنے آپ کے سوال ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا میں یہ چیز دیکھنے کو عام مل رہی ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے آپ کو آپ کی بیماری سے شفا ملے گی، اور اس کے اندر کچھ مخصوص باتیں فکس کر دی گئی ہیں۔ یہ وہی بات آ گئی، ایک طریقہ علاج ہے۔ ایک ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ والی اینٹی بائیوٹک 5 دن کھانی ہے، اور دوسرے مریض کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ 4 اینٹی بائیوٹک ایٹ اے سیم ٹائم کھانی ہے اور 2 مہینے بعد آنا ہے، پھر ان میں سے میں 2 کم کر دوں گا اور وہ اگلے 7 مہینے کھانی ہے۔ تو یہ تو کوئی جو بھی اس بات کو سمجھتا ہے وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اینٹی بائیوٹک 1 گولی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صرف 5 دن کھانی ہے، مجھے بھی کھانسی اور بخار ہے، ان کو بھی کھانسی اور بخار ہے، اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ 9 مہینے تک دوائیاں کھانی ہیں، پہلے 4 اینٹی بائیوٹک کھانی ہیں، 4 گولیاں کھانی ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے بعد جو ہیں، حالانکہ وہ تو بوڑھے سے ہیں میرے ابا جی اور میں جوان ہوں، یا میرے انکل یا یہ صاحب جو بھی ہیں۔ یہ اس کی بات کی اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ دونوں کو کھانسی اور بخار ہے، لیکن ایک کو ٹی بی ہے اور ڈاکٹر جانتا ہے کہ ٹی بی والے کو 9 مہینے دوائیاں کھانی ہیں، اس کو شروع میں 4 قسم کی اینٹی بائیوٹک جانی ہے، پھر 2 جانی ہے، پھر بھی نہ کام بنا کچھ اور کرنا ہے، یہ ڈاکٹر جانتا ہے، اور اس کو اس حساب سے اس نے ڈوز دینی ہے، اور جو ٹی بی کے لیے اسپیسیفک اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ دینی ہے۔ جس کو سادہ گلا خراب ہے، کوئی انفیکشن ہوئی ہوئی ہے، وہ بھی بیکٹیریل ہے نہیں ہے، اس کو اس نے 5 دن کوئی اینٹی بائیوٹک بتا دی ہے۔ اب ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ صبح دوپہر شام کھانی ہے، دوسرے کو کہا کہ آپ نے صرف 1 اینٹی بائیوٹک کھانی، یہ روز کی 1 گولی کھانی ہے، لیکن آپ نے 10 دن کھانی ہے، حالانکہ اس کو نمونیا ہوا ہوا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کی جو 1 اینٹی بائیوٹک ہے شاید وہ بہت اسپیسیفک ہے، اسے کلچر میں آئی ہے، اسٹرانگ ڈوز ہے، وہ اس کے لیے ہی ہے۔ آپ کا گلا تو خراب ہے، لیکن جو آپ کو اینٹی بائیوٹک دی جا رہی ہے دن میں 3 بار 5 دن، 3 دن صرف 3 دن ہی کھانی ہے، 1 گولی کھانی ہے، یہ ڈیفرنٹ ڈوزز ہیں، اور یہ بہت ریسرچ کے بعد بنتی ہیں۔ یہ جیسے بھی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کون سی دوائی کس ڈوز اور کس حساب سے کرنی ہے۔ اسی طرح اس طریقہ علاج کو پہلے مختلف مریضوں پہ آزمایا گیا آپس میں ہی، چونکہ ہم نے اس میں سے نہ تو کوئی پیسے لینے تھے، نہ کسی سے اس کی کوئی فنڈنگ ہے، نہ ہی اس میں کوئی اور ہڈن مقاصد ہیں، صرف دکھی انسانیت اس وقت الٹیمیٹ ریمیڈی کے طور پہ کہا گیا، اس وقت جس وقت کہ کوئی حل نہ بچے تو وہ قرآن کو سن لے، سورہ رحمان کو سن لے۔ وہ بات آپ کی بجائے جی کہ پورا قرآن شفا ہے تو صرف سورۃ رحمان ہی کیوں؟ میں نے جواب تو دے دیا کہ بھائی جو پھنس گیا ہوا ہے وہ اب رحمانیت ہی کو پکارے گا، تو اس کے پیچھے یہ حکمت سمجھ لو۔ لیکن اس کو مذہب کے طور پہ اگر کوئی کہے گا تو غلط کرے گا، وہ بدعت کر رہا ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں پورا قرآن ہے تو پھر صرف سورہ رحمان، تو کیا پورا قرآن سنائیں گے اس کو؟ کتنے دن لگیں گے اس میں؟ یہ 20 منٹ کی قرات ہے، ٹھیک؟ اور خود ہی آپ مختلف حوالے دے رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے گھر والوں میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے تھے، یعنی انہیں سناتے تھے۔ قرآن کا مطلب ہی یہ ہے قرات کیا ہوا، ایک پڑھے گا اور دوسرا سنے گا۔ اے نبی جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور غور سے سن تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ رحم رحمان سے ہے۔ خیر، تو سرکار دو عالم پورا قرآن تو نہیں پڑھتے تھے ان پہ، نہ ہی انہوں نے اس کو ایسے ہی ریکمینڈ کر دیا کہ یہ ہر کوئی کرتا رہے۔ میں بھی جانتا ہوں بات آپ احادیث کی بھی کر رہے ہیں، آپ اور میں کتنی احادیث ساری پڑھی ہوئی ہیں اور رٹی ہوئی ہیں۔ قرآن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور قرآن کو سننے کا حکم ہے، اور اس کے بعد اس کو سمجھانے کی بھی ذمہ داری وہ خود لے رہا ہے، وہ خود ہی سمجھا بھی لیتا ہے، اس کی تفسیر بھی بہترین وہ خود کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔
اچھا، اس میں تو 3 بار 7 دن اس کی ایک ڈوز ہے. یہ ایک طریقہ علاج کے طور پہ اتنا بتایا گیا ہے. اس میں کئی بار لوگوں کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ دن میں 3 بار نہ بھی سن سکیں تو ایک بار ہی روز کی سن لیں، لیکن بلا ناغہ سن لیں تاکہ ایک تسلسل آپ کا قائم ہو. ادروائز ہونے والا کام جو ہے وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہو جاتا ہے. اور توجہ اور یکسوئی کی شرط تو اللہ خود لگا رہا ہے، یکسو ہو کے سنا جائے، یکسو ہو کے. اور سات دن ہی کیوں، 3 بار ہی کیوں بتایا نا کہ ایک ڈوز ہے. یہ طریقہ علاج ہے. باقی آپ ساری عمر پڑھیں، اس پہ عمل کریں، ساری عمر اسے سنیں. اگر قرآن کے طور پہ سن رہے ہیں، عبادت کے طور پہ سن رہے ہیں، عبادت تو ہر سانس میں کرنی ہے بھائی، اور ہر سانس میں تو قرآن چند ہی لوگ ہیں. باقی عبادت مذہب اور ہے. جب بار بار میں نے کہا کہ اللہ کی خاطر میں تو فی سبیل اللہ بتا رہا ہوں، اور کوئی بتا دے. جو اگلا آپ کا اعتراض ہے کہ قاری باسط ہی کی آواز میں کیوں سننی ہے، شکر ہے کوئی اس دور حاضر کے جو زندہ قاری ہیں ان کا نام نہیں بتایا گیا. پھر تو لازم یہ اعتراض آنا تھا کہ یہ ان کی کیسٹ یا CD پروموٹ کی جا رہی ہے، کمرشلی پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہم نے مختلف قاری حضرات کی آواز میں مختلف ہاسپٹلز میں مختلف جگہ جا کے مختلف مریضوں، مختلف طبقات پہ، گھروں میں، باہر یہ سنوائی تھی، اور بیسٹ ریزلٹس اس میں ملے تھے. اس کمبینیشن میں لہن کا اپنا ایک رول ہے. کیا اللہ لہن داؤدی کی تعریف نہیں فرما رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ تو کوئی عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے مؤذن کتنے تھے. کتابوں میں 4 کا ذکر ملتا ہے، لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس وقت یہ ویڈیو فرسٹ ٹائم سنتے ہوئے، میری بات سنتے ہوئے 90% سے زیادہ مسلمانوں کو ان 4 کے نام نہیں پتہ ہوں گے، صرف ایک کا پتہ ہوگا. اور وہ مؤذن کون ہے؟ وہ سیدنا بلال حبشی ہیں. تو انہی کا نام کیوں ہے ذہن میں؟ مجھے تو اس واقعے کا پھر آپ لوگ آپس میں بحث، آپ لوگ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، آپ لوگوں کی اپنی اجارہ داریاں نہیں ختم ہو رہی. پھر کوئی کہہ دے گا نہیں وہ واقعہ بھی جھوٹ ہے کہ اذان بلال نے نہ دی تو دن نہیں چڑھا. میرے لیے وہ سچ ہے. تو لہن کی اپنی افادیت یا اپنا کوئی رول بھی ہے. وہ جو آپ کا سوال ہے جو آخر میں ہے، اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں کہ جی شفا سورہ رحمان میں ہے یا قاری باسط کی آواز میں ہے. میڈیا واقعی فتنہ ہے اس صدی کا، بال کی کھال اتارنا. لیکن آپ اسی میں پھر غور فرماتے، قرآن کا حرف حرف شفا ہے، بطور شفا نازل کیا گیا ہے. لیکن جن کو اس کو سن کے ٹھیک نہ ہوئے، کوئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی چیز مانگ لیں اللہ سے، جن کو نہ ملی وہ آپ کو پکڑیں گے، پوچھیں گے. حالانکہ حدیث ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہی وہ دعا قبول. لیکن میری بات یاد رکھنا کہ نہ سورہ رحمان میں، نہ قرآن میں، نہ سورہ فاتحہ میں، نہ سورہ آیت الکرسی میں کوئی لڑائی نہیں ہے. ایک خامخواہ آپ اپنے بنا رہے ہیں دلائل. میں تو مان رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا حرف حرف شفا ہے. یہ شفا کے طور پہ نازل کیا گیا ہے، لیکن شفا اللہ دیتا ہے. لیکن شفا اللہ دیتا ہے، نہ آیت الکرسی دیتی ہے، یہ کرسی والا دیتا ہے. اس کی مرضی ہے وہ کس میں تاثیر رکھ دے.
اسی گولی سے, اسی ملیریا کی کنین کی گولی سے ایک مریض ٹھیک ہوتا ہے اور اس کا ملیریا ٹھیک ہو جاتا ہے, اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے تو دماغ میں بھی چلا گیا ہے, اور دینے کے باوجود وہی کنین یا وہی اینٹی ملیریاز دینے کے باوجود وہ مر گیا ہے. اس کا مطلب ہے شفا کنین میں بھی نہیں تھی. لیکن اگر کوئی مرتا ہوا 7 دن مرتے وقت پھنسا ہوا اگر 7 دن سورہ رحمان سن لے گا, اس کی رحمانیت کو پکار لے گا, وہ شفا یاب ہو جائے گا. میں نے تو اس سے کچھ نہیں لینا, میں تو شکریہ بھی نہیں لیتا, نہ اس کا حقدار ہوں. لیکن کسی میرے مریض کی درد کم ہو جائے, ایسے ایسے علاقے پاکستان میں بھی ہیں اور دنیا میں بھی ہیں جہاں نہ ڈاکٹر جاتا ہے, نہ نرس بھی نہیں ہے, کوئی ایلوپیتھی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یا کئی ایسی جگہ ہیں جہاں ایلوپیتھی ناکام ہے. آپ اس سارے کو کرنے کی بجائے ایک بار خود اس کو سن لیتے, اس کو پہلے آزماتے. جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تلوار لے کے ننگی گالیاں دیتے, اونچی آواز میں دعوے کرتے نکلے ہیں کہ آج میں قتل کر دوں گا, یہ فتنہ ختم کر دوں گا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط اور کافر اور جو بھی مکے والے کہتے تھے وہ سب کہتے ہوئے نکلے ہیں, غصے میں نکلے ہیں, اعلان کرتے ہوئے نکلے ہیں, ننگی تلوار لیے ہوئے نکلے ہیں. اور جب کسی نے انہیں ان کے بھائی بہن اور بہنوئی کے بارے میں بتایا ہے, اس گھر میں جا کے انہوں نے اس بہن کو مارا ہے ٹھیک ٹھاک. لیکن اتنی سائنٹیفک آنیسٹی ان میں تھی کہ جب انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ یار یہ بچی, یہ عورت جو میرے سے اتنی ڈرتی تھی اور میرے نام سے ہی کانپ جاتی تھی, میری آواز سے کانپ جاتی تھی, میرے سامنے کھڑے ہونے کے تصور سے لرزتی تھی, یہ کس طرح سے اس وقت یہ کہہ رہی ہے, میرے سامنے کھڑی سٹینڈ لے رہی ہے کہ میں اس کو مار بھی رہا ہوں, تلوار میری ننگی ہاتھ میں ہے, اور اس کے باوجود یہ اپنی بات پہ قائم ہے. وہ آخر کیا چیز ہے؟ جب انہوں نے بہن کو کہا کہ لاؤ مجھے دکھاؤ یا سناؤ, اس وقت تو قرآن کتاب کی صورت میں نہیں تھا. یہی کہا نا انہوں نے, لیٹ می چیک, کہ میں دیکھوں یہ کیا ہے. ان کی بہن نے ان سے وضو کا تقاضا کیا ہے, جو میں نے پڑھا ہے جہاں بھی پڑھا ہے یا سنا ہے. تو انہوں نے وہاں یہ ضد نہیں کی کہ میں تو پاک ہوں تم لوگ پلیت ہو. انہوں نے کم از کم اس کو چیک کرنے کے لیے اگلے بندے کے طریقہ کار کو پورا اپنایا ہے, جو ان کی ریکوائرمنٹ سی انہیں فلفل کیا ہے. خام خواہ اب وہ ضد برائے ضد پہ نہیں کھڑے ہیں. اب جب وہ اس کو چیک کرنے لگے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مجھے بھی بتاؤ یہ کیا ہے, تو انہوں نے جیسے بھی ان سے وضو کرایا ہے, جو بھی کرایا اس کو انہوں نے پورا کیا ہے. پھر ان کو وہ اگر انہوں نے قرات شروع کی ہے, جو میرے علم کے مطابق, یادداشت کے مطابق سورہ طٰہٰ کی شاید چاند آیات تھیں, وہ ہر آیت کے اوپر بیچ میں رکھنے نہیں نکالتے رہے, صرف اس کو سنا ہے. یہ ہے شفا, یہ ہے ہدایت, یہ ہے رحمت. جو ایک کافر کو, ایک دشمن کو جو تلوار ننگی لے کے گھر سے نکلا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ دشمنی کے دعوے سے نکلا ہے, لیکن اس نے اس قرآن کو کم از کم سننے پہ آمادگی کا اظہار کیا ہے اور کھلے دل سے یکسو ہو کے سنا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے انہیں مانگا تھا, وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. وہ تو نہیں جانتے ان باتوں کو, وہ تو پھر ہر چیز ہی اللہ پہ پھر آ جائے گی کہ اللہ چاہے تو اللہ نے ان کے دل میں یہ نرمی پیدا کر دی اور ابو جہل کے نہیں کی. ساری کی باتیں بحثیں ہیں, وہ ڈیبیٹ تو اس وقت میرا نہیں ہے ٹاپک. لیکن انہوں نے بھی کم از کم اس سائنٹیفک آنیسٹی کے ساتھ اس کو سنا ہے, اپنی ضد نہیں رکھی ہے. یہ آرگومنٹ وہ رکھ سکتے تھے کہ ہم لوگ تو صحیح مذہب پہ ہیں, تم لوگ غلط ہو. تم لوگوں نے ہمارے, ان کا جو بھی مذہب تھا, اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ مکہ والے کہتے تھے اور اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھتے تھے, تبھی تو وہ سرکار کی مخالفت کر رہے تھے اور اپنی انہی چیزوں پہ وہ قائم تھے, لات منات عزا یا جو بھی ان کے تھے.
لیکن جب انہوں نے اس قرآن کو سننے پہ آمادگی کا اظہار کیا ہے تو جو اس وقت آگے مؤذن اور قاری اور مومن بیٹھا ہوا ہے، ان بی بی کو میں جو بھی کہوں، ان کی ریکوائرمنٹ کو انہوں نے پورا کیا ہے. صرف سر تسلیم خم کیا ان کی اس بات پہ، سنا اور وہیں پہ فرق کر لیا. عمر خطاب سے عمر فاروق وہیں ہو گئے ہیں. کاش ہم سب بھی کم از کم اتنا سا فرق کر سکیں. اپنی اپنی انا، اپنی اپنی میں اپنے اپنے علم اور پارسائی کے زوم، ہم دوسروں کو ننگا کرنے کی ضد کر رہے ہیں. دیکھ لینا، اگر تو نیت صاف ہے تو اللہ سب کو ہدایت دے، اور اگر اس میں کہیں بھی ذاتی پرخاش، انا، فرقہ پرستی، تعصب، بدگمانی، بدظنی، بدظنی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، خدا کی قسم اس کا جواب خدا کے ذمہ ہے. میں اس رحمان سے رحم ہی کی اپیل کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو خیر سے ہدایت دے. تو لہن کا اپنا رول ہے، ملا کی اذاں اور عاشق کی اذاں اور ہے. آج بھی کوئی اذان بلالی دے رہا ہوگا، ہمیں اچھے ریزلٹس ملے. چلے میں اس سائڈ پہ نہیں جاتا کہ وہ فقیر، وہ بابا جی جو تھے وہ فقیر تھے، ولی اللہ تھے، انہیں کوئی خواب آ گئی، کوئی ویژن آ گیا، میں اس سائڈ پہ ہی نہیں جاتا کیونکہ وہ تو آپ مانیں گے نہیں. انہیں دکھا دیا گیا، قاری باسط کی آواز کانوں میں ڈالی گئی، یا انہیں کوئی اشارہ دیا گیا خواب میں یا میں ان سائڈوں پہ ہی نہیں جاتا. مجھے کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی تھا، بہت بڑا مومن تھا یا ہے. یہ ایک فضول بحث ہے. میرے آپ کے کہنے کرنے سے کچھ نہیں ہونا. یہ سب چیزوں کا فیصلہ رب کرتا ہے. کس نے اس کا کتنا ذکر کیا اور اب اس نے اس کا کتنا ذکر کروانا ہے، یہ رب ہی جانتا ہے. یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے. میں نے اپنی فکر کرنی ہے، آپ نے اپنی کرنی ہے، اور ذکر سے فکر بہت افضل ہے. اچھا، آپ لکھتے ہیں کہ اس میں یہ ٹوٹکا استعمال ہوا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کو اور زیادہ شفا ملے تو آپ یہ چیز آگے کسی کو ضرور بتانی ہوگی. اس سے آپ کو اور زیادہ شفا ملے گی. اور پھر پانی پر دم کر کے اللہ 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 بول کر نہیں، دل میں کہہ کر پانی 3 سانسوں میں پی لیں. ٹوٹکا نہیں ہے بھائی، اس کا ہدیہ اگر آپ کو، وہ بھی پھر آپ خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہی جائیں گے، روایات میں جائیں گے. صحابہ کرام نے کسی سفر کے دوران کسی قبیلے کے سردار کو دم کیا، وہ شفا یاب ہوا، انہوں نے بکریاں دی. آپس میں بحث چھڑ گئی، یہ بکریاں لینی ہیں نہیں لینی ہیں. مدینہ منورہ آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش ہوئے. کچھ فرقے تو وہ بھی نہیں مانیں گے، جو مانتے ہیں ان کی پھر آگے سے بحثیں ہیں، اس میں نہیں پڑھنے کی ضرورت. لیکن وہ کہتے ہیں ہاں جی ہدیہ جائز ہے، یہ ہدیہ جائز کرنے کے لیے ہے. تو جی ہدیے کے بغیر تو یہ کرنا ہی نہیں ہے. تو ہدیہ اس کا یہی ہے کہ جو ٹھیک ہو گیا وہ خود آگے بتا دیں. اور اگر غور کرو گے تو جو اللہ پہ قائم ہو گیا ہے اس کے قائم رہنے کے لیے، کیونکہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے اور عجلت پسند ہے اور بڑی تیزی سے سلپ ہوتا ہے. رب کی رحمت تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی تیزی سے اس کی طرف بھاگتی ہے، لپکتی ہے. وہ خود ہی بدبختی پہ اتر آتا ہے تو بڑی جلدی وہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ سلپ ہو جاتا ہے. تو وہ اگر آگے لوگوں کو آگے بتائے گا
میں آگے بتاتا ہوں، اور بہت سے کام میں نے اپنی الٹے سیدھے کام چھوڑ دیے ہیں کہ یار لوگ کہیں گے ایک طرف سورہ رحمان کا بتاتے ہیں، اوپر سے ڈاکٹر صاحب یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ چاہے بہت زیادہ نیک نہیں ہوا ہوں میں، لیکن ایک آدھ چیزوں میں اب میں بھی ڈرنا شروع ہو گیا ہوں۔ دوسرے کو بتاتے ہوئے خود وہ یاد آ جاتا ہے۔ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اللہ ہو کرنے سے بہتر ہے میں نے کسی مردہ دل کو زندہ کر دیا، کسی غافل کو جگا دیا، کسی کو خدا سے ملا دیا، کسی کو اللہ اللہ کرنے کی یہ ذکر کر دیا، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر دوسرے لوگوں سے کر دیا۔ کیا یہ ذکر نہیں ہے؟ لیکن یہ مذہب کے طور پہ، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا یہ مذہب شذب، میں ایک طریقہ علاج ہی بتا رہا ہوں، اور طریقہ علاج کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اس لیے آپ مت پریشان ہو، مذہب کے آپ ہی لوگ ٹھیکیدار رہیں گے، اپنے اپنے فرقوں کو سنبھال کے رکھو۔ ہاں جی، یہ پوائنٹس آپ نے لکھے ہیں، 1 بائی 1 اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس بات کا ذکر یعنی اس وظیفے کا ذکر کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ملتا، اور نہ ہی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تبع تابعین نے اس کے کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 1، نہ یہ وظیفہ ہے، پھر وہی بات آ جائے گی، نہ اسے مذہب کے طور پہ، مذہبی عبادت کے طور پہ۔ آپ لوگوں نے تو اس کو نان مسلمز کے سامنے بھی کنٹروورشیل کرنے کی کوشش کر دی ہے، اور ان کے سامنے ایک تماشا لگا دیا ہے کہ یہ تو آپس میں ہی متفق نہیں ہے مسلمان۔ قربان جاؤں میں آپ کی سوچ کے، نہ ہی کسی نے کبھی کہا ہے کہ یہ کسی حدیث میں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تبع تابعین نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کسی نے نہیں کہا، اور نہ ہی یہ ایسے کہا جا رہا ہے۔ جب کہا جائے گا پھر حوالہ دیا جائے گا، لیکن قرآن سے تم اسے غلط ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس کا ہر حرف شفا ہے، اور مختلف صحابہ نے مختلف جگہ پہ اسی واقعے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے پوچھا ہے کہ تم لوگوں کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ تم نے فلاں صورت پڑھی اور فلاں کی؟ ان میں سے کسی نے کہا جی میں نے آپ کو ایک بار فلاں صورت پڑھتے دیکھا تھا۔ مختلف روایات ہیں یہ، اسی لیے تو مختلف آیات یوز ہوئی ہیں۔ لیکن آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ وائی اونلی سورہ رحمان، پتہ نہیں آپ کی رحمانیت سے کیا لڑائی ہے۔ مکہ والوں کی بھی یہی لڑائی تھی کہ یہ تم سے کہتے ہیں رحمان کیا ہے، ان سے کہو کسی باخبر سے پوچھے، یہ رب بھی کہہ رہا ہے آگے سے، اور رحمان کے بندے ہیں، اور اللہ کہہ لو اور رحمان کہہ لو ایک ہی بات ہے، یہ سب قرآن ہے، اور رحمان ایک آیت ہے، اور رحمان ایک پوری سورت بھی ہے، اشارے ہیں، اگر تم غور کر سکو اور اس تک پہنچ سکو تو اس کی رحمانیت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہر چیز کو، میرے پیشنٹ کو پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کینسر ہے، ایڈز ہے، کالا یرکان ہے، پیلا یرکان ہے، جن ہے، بھوت ہے، جادو ہے، بدبختی ہے، نحوست ہے، اس کی رحمت ہر جگہ پہ جہاں سے پکارو گے، جو بھی اس کو پکار لے۔ رحمان وہ سبھی کے لیے ہے۔ وہ ہزاروں بچوں کے قاتل فرعون کو بھی کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ اس سے پیار سے بات کرنا، التفات سے بات کرنا، اسے بھی بچانا چاہ رہا ہے۔ کہ بدبختوں کو بچانے کے لیے اس نے 1,24,000 بھیجے ہیں، اور پھر رحمت للعالمین ہی بھیج دی ہیں۔ یہی اس کی رحمانیت ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو نہیں، جب سورہ رحمان کی قرات پہلی بار کی ہے، اس کے خاص اثرات کے بارے میں ذکر کیا ہے، جب آپ نے فرمایا ہے کہ تم سے بہتر تو وہ جن تھے، اور صحابہ کرام نے آگے سے فرمایا کہ جی ہم تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے، ہماری کیفیت ایسی ہے کہ ہم گنگ ہو گئے ہیں۔ اور یہ زینت قرآن ہے۔ آپ کی اس سے کیا دشمنی ہے؟ مجھے پتہ ہے دشمنی نہیں ہے، آپ کی بات ہے اس بات پہ، یہ شاید آرگیومنٹ ہے جو آپ کا مین آرگیومنٹ ہے کہ اس پورے قرآن سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صرف سورہ رحمان پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن، اور میرے سے تو ابھی تک رحیم تک نہیں پہنچا گیا۔ بے شک نبی اس دن اللہ کے سامنے مانیں گے کہ میری امت نے قرآن کو مہجور کر رکھا تھا،
میں تو اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ میری امت تارک قرآن ہو چکی تھی. میں کم از کم قرآن کے ایک حرف کی طرف ہی چلو کسی کو لا رہا ہوں, تارک تو نہیں کر رہا, اس کو ترک تو نہیں کروا رہا, یا پوری صورت کی طرف ہی لا رہا ہوں. رحمان تک کوئی آ جائے گا تو رحیم تک بھی چلا جائے گا, تو الحمدللہ رب العالمین بھی شروع ہو جائے گی, یوم دین کا بھی پتہ چل جائے گا. یہ صرف ایک طریقہ علاج بتایا گیا ہے, کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پورے قرآن کو چھوڑ دیں, صرف ایک صورت کو فکس کر دیا گیا ہے, ایک طریقہ علاج بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کے لیے. اور طریقہ علاج کے طور پہ میں فالج والوں کو قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں کہہ رہا ہوں, ہمیں اس میں رزلٹس ملے ہیں فالج والوں پہ. بھائی ایک طریقہ علاج بتا رہے ہیں, وہ علیحدہ ہمارے پہ الزام لگ رہے ہیں کہ یہ دکانداری, ڈاکٹر صاحب اپنا کلینک چلانے کے لیے, اپنی واہ واہ کرانے کے لیے دکانداری کی, تو پہلے میرے پہ ٹپے لگے ہوئے ہیں. جو میرے ڈاکٹر ساتھی ہیں, یا جو لبرلز ہیں, یا سو کال سیکولرز ہیں, یا اینٹائی ریلیجن ہیں, وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ تو اندر کھاتے مذہب ہی کی پرچار کر رہے ہیں, خفیہ میں ادھر کو لا رہے ہیں. مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں پڑی ہوئی, ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. لیکن ایز اے ڈاکٹر, بطور ڈاکٹر میں یہ نہیں دیکھتا یہ میرا مریض ہے یہ کس مذہب سے ہے, کس حساب سے ہے, میں نے یہ نیک ہے, بد ہے, حاجی ہے, کیا ہے. نہیں, میں نے اس کو اس وقت جو اس کی تکلیف میں اپنے علم کے مطابق رفع کر سکتا ہوں. اور اگر میرے پاس ایسا علم نہیں ہوتا, میرے علم میں اس کی تکلیف کا, اس کے بیماری کا کوئی علاج فوری نہیں ہوتا, یا کوئی ایسی لا علاج بیماری ہوتی ہے جس کے لیے ایلوپیتھی یا ہومیوپیتھی یا جو معلوم علم ہے اس میں کوئی جواب نہیں ہوتا, تو میں آنیسٹی سے اسے یہ آفر کرتا ہوں, اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو کر لیں. کئی بالکل مخبوط الحواس ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں, کئی بڑے نیک لوگ. میں اگر آئی وش کہ میں اپنے کیمرہ لگا لوں, ویڈیوز کیمرہ لگا لوں, اس کی ریکارڈنگز رکھوں آپ لوگوں کے سامنے, بڑے بڑے نیک لوگ, تہجد گزار, نمازی پرہیزگار, پریکٹسنگ مسلمز, ان کی کئی بار ایسی حالت ہو گئی ہوتی ہے, بیچارے ماں باپ گھر سے پکڑ کے لاتے ہیں. اس دن لائے ہیں کہ جی ہماری بچی کپڑے اتار کے باتھ روم سے نکل کے آ گئی ہے, وہ بزرگ خود اتنی بڑی داڑھی ان کی تبلیغی جماعت کی, کہہ رہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ بار بار اس بات پہ ضد ہے, جوان ہے, 35 سال عمر ہے اس کی. اور یہ تو پابندے سوم و صلات تھی, یہ تھی, وہ تھی, فلاں تھی, اور اس کے پاس قرآن پڑھیں تو پھاڑتی ہے, آگے سے تھوکتی ہے, اور یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. انہیں بھی آپ جیسے عالم حضرات جو ہیں کوئی حل بتائیں جو ساروں نے ان پہ کوشش کر لی. میں نے تو اس کے پاس, بچی کے پاس صوفیانہ کلام لگایا, میوزک, اور بڑے سکون سے سو گئی. توجیہات آپ نکالتے رہیں کہ ہاں اس کے اوپر ایک کافر جن تھا اور وہ میوزک کے ساتھ ٹن ہو گیا. یہ جن پہ بیت رہی ہوتی ہے نا, وہ ان ماں باپ کی حالت تھی جن کی وہ جوان بچی تھی. اور بعد میں ان کا یہ حال تھا. وہ صاحب بہت اچھے مکتبہ فکر سے تھے, وہ ضد کر رہے تھے, مجھے کہہ رہے, یہاں تک آخر میں روتے ہوئے, داڑھی ان کی بھیگ چکی تھی, کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو 2 گھنٹے آپ نے دیے ہیں, یہ میں, آپ اس میں کچھ لے بھی نہیں رہے, اور میں نے اس وقت رات کے اس ٹائم پہ آپ کو یہ تکلیف دی ہے, یہ دیا ہے, وہ دیا ہے, مجھے اپنا ہاتھ چومنے دیں. تو میں نے کہا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی کٹڑ ریلیجن سے تعلق رکھنے والے صاحب کا یہ کہنا تو ان کے منہ سے نکلا, خدا کی قسم سجدہ کرنے کا گناہ نہ ہوتا میں نے سجدہ کر دینا. میں کہا تیری مہربانی, جا. یہ سجدوں کا شوق نہیں ہے مجھے. سجدے کا تو معنی بھی نہیں پتا تم لوگوں کو.
آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے جی قرآن کی صرف ایک سورہ میں شفا نہیں ہے بلکہ پورا قرآن شفا ہے. میں اسے 100% ایگری کر رہا ہوں اور خود بار بار یہ کہہ چکا ہوں, اور آپ کوئی بہت بڑا راز نہیں افشا کر رہا ہے. اس کارڈ کے اوپر یہ شروع میں لکھا ہوا ہے قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے, یہ پورا لکھا ہوا ہے. میں نے بار بار کہا ہے, سبھی کہہ رہے ہیں. اور نہ ہی یہ صرف ایک صورت کو فکس کر کے اور خود سے باقی قرآن کو چھوڑ دینا, یہ کہاں لکھا ہے؟ بلکہ یہ بتایا گیا ہے قرآن میں کہ یہ پورا قرآن شفا ہے. بیٹا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پورا قرآن چھوڑ دیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ بھی مجھے بتا دیں, اور کہاں میں نے کہا ہے؟ کچھ گمان کفر سے بھی بدتر ہے, اور بدگمانی سے بچو اور بہتان سے بچو. تیسرا پوائنٹ ہے, اور کیا آپ کو اگر 7 دن میں آرام نہیں آتا اور 7 دن بعد آرام آ بھی جاتا ہے تو کیا اس کے بعد آپ سورہ رحمان اپنی زندگی میں ساری عمر کے لیے چھوڑ دیں گے؟ استغفر اللہ. یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ آپ زبردستی لوگوں کے منہ میں اپنے الفاظ ڈال رہے ہیں, اپنی سوچ ڈال رہے ہیں. تو بہت بڑے مفکر ہیں آپ. کاش کہ آپ اس سے پہلے اپنے اساتذہ کے پاس جاتے, وہاں بیٹھتے, ان سے سمجھتے, ان سے پوچھتے. مجھے نہیں پتا آپ کس مکتبہ فکر سے ہیں, کون آپ کے اساتذہ ہیں. اور اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ, پھر اگر تھوڑا کوئی مسئلہ رہ گیا, نہیں ٹھیک ہوا تو جی ایک بار اور کر لیں. اس کو ہی آپ اپنے اساتذہ کے پاس جاتے کہ وہ کہتے ہیں جی 2 بار یہ کر لیں, پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے نہیں ہوا تو ہم بھی معذرت چاہتے ہیں. دو بار ہی ہم بھی بتا سکتے ہیں, آگے سے ہم بھی کلیم نہیں کر رہے کہ نہیں ہم ضروری آپ کو یہ لے کے دے دیں گے, پھر وہ شرک ہی ہے. قرآن شفا ہے اور شفا من جانب اللہ ہے, اور اللہ نے ہر مرض کی شفا نازل ہے کی ہے, لیکن ہر مریض کی نہیں کی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سب کے لیے ایک ہی طریقہ علاج نہیں ہے, مختلف طریقہ علاج ہیں. قیامت تک وہ رحمان بنا ہوا ہے, اس سے فائدہ اٹھا لو. یہ بات کسی نے نہیں کہی ہے کہ آپ باقی قرآن چھوڑ دیں. یہ طریقہ علاج کے طور پہ آپ کو سننے کو کہا گیا ہے, بس مذہب کے طور پہ نہیں کہا گیا. مذہبی طور پہ آپ روز پڑھیں, روز صبح قرات کریں, سارا دن کریں, جب مرضی کرنا چاہیں کریں, پھر اس کو سمجھیں, پھر اس پہ عمل بھی کریں. آپ کو قرآن پورا ختم کرتے ہوئے 23 سال لگ جائیں, لیکن آپ کا اس پہ عمل ہو, وہ آپ کی سیرت کا حصہ ہو, آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہو. میرا مذہب کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے, قرآن کے بارے میں میرا یہ کانسیپٹ ہے. میں اتنا ہی پڑھ رہا ہوں, اتنا ہی سن رہا ہوں, اتنے پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اگر میرے سے اس پہ ابھی تک عمل نہیں ہو سکا پورا مکمل تو میں اگلا سبق نہیں لیتا بھائی. اچھا صرف قاری باسطی کی آواز میں کیوں؟ اگر قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان نہیں ملے گی تو آپ اس کو نہیں سنیں گے. بھائی ہر جگہ مل جاتی ہے, نیٹ سے مل جاتی ہے. www.alrahman.com ویب سائٹ ہے, اس پہ ہے, یوٹیوب پہ ہے, ہر جگہ ہے, فری بھی مل جاتی ہے. لیکن آپ کسی بھی قاری کی آواز میں سن لیں, آپ اپنے گھر کے کسی قاری کی آواز میں سن لیں جو عشق سے پڑھے, پیار سے پڑھے, اس سے جڑ کے پڑھے. قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. وہ مومن ہو صحیح, اس کی زبان, اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں, نگاہ بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں. اگر آپ کے پاس ایسا شخص موجود ہے ضرور اس سے سن لیں. لیکن میں تو اسے جنرلائز یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ کر رہا ہوں. رشیا کے اسپتال میں کسی نے سنا نہیں ہے, وہاں اچھا قاری نہیں ہے, تو میں کیا کروں گا؟ میں نے ایک بتا دی ہے, اس میں کر لیں. اور ایک سائنٹیفک آنیسٹی کے ساتھ جو میں نے جس طریقے سے جو مجھے بیسٹ ریزلٹس ملے ہیں, ہمارے یہ ایکسپیریمنٹ میں آئے ہیں, وہ ہم نے وہ آنیسٹی سب سے شیئر کر دی ہے. اگر انہیں کوئی غلط ثابت کرتا ہے
ہاتھ کنگن کو عرصی کیا وہ 7 دن سنے, کر لے, اپنے پیشنٹس پہ لگائے, کر لے, اور اس کے بعد وہ کہے کہ نہیں بھائی ہمیں ریزلٹس نہیں ملے. اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دل صاف کر لیں, جو ہوش والے ہیں وہ, جو ہوش و حواس میں بیٹھے ہیں وہ, کہ اپنا دل صاف کر لیں, سب کو معاف کر دیں, اور اپنے گناہوں پر بھی شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے جائیں, اور اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں یا شرمندگی سے اس کے آگے جائیں, اور پھر اس کی رحمانیت کو پکاریں, اس کے آگے پیش ہو جائیں, جیسے ایک خالی سی ڈی ریکارڈنگ کے لیے پیش ہو جاتی ہے. جیسے ایک دن کا بچہ اذان سنتا ہے, اسے کوئی مطلب معنی نہیں پتہ ہوتا, بس ایسے پیش ہو جائیں زیرو ہو کے. قاری باسط کی آواز میں شفا ہے یا سورہ رحمان میں شفا ہے؟ اور بھائی شفا اللہ دیتا ہے, شفا اللہ دیتا ہے, اور پورا قرآن ہی شفا ہے. باقی لہن کا اپنا رول ہے, یہ اللہ کا اپنا کہنا ہے. اب گدھے کی آواز سب کو نہیں اچھی لگتی, کوئل کی سب کو اچھی لگتی ہے, یہ اللہ کے کرنے کے کام ہے, لیکن اس نے بنائے ہوئے ہیں. اور نکار خانے میں شور ہوتا ہے, طوطی کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے, سنتا کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی نے سورہ رحمان 6 یا 8 یا 10 دن پڑھ لی اور اس میں 3 بار سے زیادہ پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ کوئی عقل مند اس کا جواب دے گا؟ یہ تو عقل مندوں سے پوچھو, مجھے تو کہتے ہی پاگل ڈاکٹر ہیں. بھائی خام خواہ کی کج بحثی کر رہے ہیں, اور اتنی لمبی پوسٹ آپ نے لکھی ہے. آپ اس کی بجائے اگر کہیں آپ کی اجارہ داری کوئی لرز گئی تھی, آپ کے کوئی تعویذ بکنے, یا آپ کے جو دم پھونک تھے, جھاڑ پھونک, جو بھی آپ کر رہے تھے مجھے نہیں پتہ, یا آپ کو لگا کہ آپ کی پیری فقیری کو خطرہ ہو گیا کوئی, یا جو بھی آپ کر رہے تھے, تو آپ اسی کو کر لو 7 دن, آپ کو اجازت ہے. ایسے ہی آگے بتاؤ, ایسے ہی آگے کراتے جاؤ. لیکن ہم نے ایک ڈوز بتا دی ہے, ایک طریقہ بتایا ہے, آپ اس سے زیادہ کر لیں, اس سے کم کر لیں. بہت سے مریض ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں آپ نے 5 دن اینٹی بائیوٹک کھانی ہے, وہ 3 دن کھا کے چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا تھا. ان کی مرضی ہے. ہم تو ریسرچ کے لوگ ہیں, میں ریسرچ کا بندہ ہوں. ریسرچ میں ایک سٹینڈرڈ پیرامیٹر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ چیز صرف لاہور میں ہی کام نہ کرے, وہ صرف پاکستان میں ہی کام نہ کرے. پیناڈول کی گولی جو ہے نا, یہ قرآن اس سے تو آگے ہوگا. سورہ رحمان اتنی حیا کر لیتے, اتنی عزت کر لیتے آپ, یہ سب سوچنے سے پہلے. پیناڈول اس کے مقابلے میں پوری دنیا میں جہاں بھی دی جاتی ہے جی, بخار کے لیے, سر درد کے لیے, ساروں کو فرق ڈال رہی ہے نا. کاش آپ نے اتنی محنت اس پہ کر لی ہوتی, ایلوپیتھی پہ, ہومیوپیتھی پہ. سانپ کے زہر سے بنتی ہے ساری میڈیسن ہومیوپیتھی کی, اور زہر دینا کسی کو بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہ ڈاکٹرز دے رہے ہیں ہومیوپیتھ, تو وہ کچھ سوچ کے ایک ڈوز دیتے ہیں نا. اسی طرح ایلوپیتھس جو ہیں, ہمیں پتہ ہے نا ہیپرین کس چیز کی سیمن سے بنتی ہے, مادہ منویہ جسے کہتے ہو, اور ہارٹ کے پیشنٹس میں یوز ہوتی ہے, کلاٹ کے پیشنٹس میں یوز ہوتی ہے, جن لوگوں کا خون جم رہا ہوتا ہے اس میں یوز ہوتی ہے. عورتوں مردوں ساروں کو دی جاتی ہے سیمن جانور کا. سور کی چربی سے 70 میڈیسن بن رہی ہیں. الکوہول ہے 70% میڈیسن میں ایلوپیتھی کی. وہاں تو آپ میں سے کوئی سوال جواب نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ کس چیز کے ہیں, اس کی قیمت ہی اتنی زیادہ کیوں ہے. محنت فرمائیں. اگر کوئی تعمیری کام کر رہا ہے تو اس میں تخریب نہ کریں, اس پہلے غور ہی کر لیں, نہیں تو کم از کم اس غریب کے پاس تو جا کے پوچھ لیں کہ یہ کیا ہے. آپ کو ساروں کے دین ایمان کی پڑ گئی ہے, مجھے اپنے کم از کم دین ایمان کی کوئی فکر نہیں ہوگی. مسلمانوں کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن مسلمان ہیں, یہ مادہ پرستی. مٹیریلزم, مادیت, نفسا نفسی, نفس پرستی. نفسیاتی مریض ہو گئے اس چکر میں. قرآن پڑھ کے پانی پر دم کرنا بے شک جائز ہے, قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا.
مجھے آیت لکھ کے بھیجنا اگر ہے تو، لیکن روایات میں اگر ملتا ہے، اسی لیے اس نے کہا تھا اقبال نے، تم لوگوں نے تو اس کو بھی کافر بنا دیا تھا، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. اسی پہ لڑی جا رہے ہو. 100-200 سال بعد احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں جو چاروں خلفائے راشدین میں سے کسی نے نہ لکھنے دی ہیں، جلا دی ہیں انہوں نے. اسی لیے اور اب یہ بات کروں گا تو اب منکر حدیث کے فتوے لگا دینا میرے پہ. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں قرآن پہلے ہے وہاں قرآن ہے اور واضح ہے، اس کے بعد احادیث کی انٹرپریٹیشن بھی یہ علماء کا کام ہے، میں خود ان سے مدد لیتا ہوں. نہ یہ کہ صرف ایک دوسرے کو جھوٹا اور غلط ثابت کرنے کے لیے مناظرے کرو اور پھر کفر کے فتوے لگاؤ، ایک دوسرے کی کتابوں سے نکال کے یہ تمہاری کتابیں ہیں یا ہماری کتابیں ہیں، کوئی کتابوں میں متفق ہو جاؤ. ہم 70-72 فرقوں میں تو پہلے ڈیوائیڈ ہوتے پھر رہے ہو، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، حنفی، مالکی، شافعی. پھر اس میں ایکسپلینیشن جب دینی پڑتی ہے اپنے بچوں کو خود، ہمیں تو کہتے نہیں بیٹا یہ مسلک ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. بوہری، اسماعیلی، جعفری، اثنا عشری، 12 والے، 14 والے، 11ویں والے، 12ویں والے، میلاد والے، غیر میلاد والے. کیا ہو گیا تم لوگوں؟ کسی غیر مسلم کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب ایک دوسرے کے لیے کافی ہے. اور اگر میں صرف اور صرف ایک بار بار کہی جا رہا ہوں کہ یار میں کوئی عالم نہیں ہوں اور میں کوئی مذہب نہیں سکھا رہا، ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں، کرنا ہے نہیں کرنا نہ کرو. بھائی یہ کہیں نہیں کہا، اور بالکل یہ کئی بار میری ویڈیوز میں دیکھنا، یہ آلریڈی میں کہہ رہا ہوتا ہوں. اب یہ ایک طریقہ ہوتا ہے میرا کہنے کا، اگر اس میں غور ہی آپ فرما لیتے، میں اگلے بندے کو کہہ رہا ہوتا ہوں. دنیا میں جہاں جہاں کوئی یہ ویڈیو سنے گا وہ گواہی دے گا تمہیں، شاید اس کے نیچے ہی لکھ دے ویڈیو کے جہاں کہیں یہ لگے گی. اگر کہ میں کئی بار کہتا ہوں آپ کے پاس پانی ہے، فون پہ بھی کہہ رہا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس کو، پانی صاف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دیکھیں اور ایک گھونٹ پی لیں کہ اس کا ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے. پانی دیکھ کے پینا جائز ہے، پانی دیکھ کے پینے کا حکم، پانی دیکھ کے پینے کا حکم یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر دیکھتے رہو وہ ناک میں چلا جائے. دیکھنے کا مطلب ہے کہ دیکھ لو کہ وہ صاف ہے، بیٹھ کے پیو، صاف پیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیو، صاف برتن میں پیو، قبلہ رخ ہو کے پیو، 3 سانسوں میں پیو، حلال سورس سے پیو. لیکن جب دعا کر رہا ہے، کئی مریض تو میرے وہ بھی نہیں کر سکتے، بیچارے بے ہوش پڑے ہوتے ہیں، تو ان پہ یہ بھی نہیں شرط ہے. لیکن مقصد یہی ہے، اسے سمجھ لو مراقبہ ہے اس کو، چلو یہ نام دے لو. وہ آنکھیں بند کرے، ایک لمحے کو اپنے اللہ کے روبرو پیش ہو، اپنا دل صاف کرے، سب کو معاف کرے، اور جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 اپنے دل میں قلب میں کہنا ہے، اس نے اللہ کے ذاتی نام سے اس کو پکارے. میں نے جاوید 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 کہنے کو تو نہیں کہہ دیا، میں اللہ کا نام لینا بھی متنازع بنا دیا. وہ غیر مسلم اس سے ٹھیک ہو گئے ہیں، اور تم لوگ بحثیں اور اعتراضات کرتے رہنا. اور یہ نہیں کہا کہ اس پہ دم کرنا ہے، کوئی پھونک نہیں مارنی اس پہ، بالکل نہیں کہا میں نے. تو یہ آپ نے آگے جو لکھا ہے دیکھیں جی، یہ عمل دین میں نہیں ایجاد ہے، یہ لوگوں نے اپنے سے بنایا ہے، اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، اس لیے یہ عمل بدعت ہے، کیونکہ اس کو ایک کام کے لیے اور ایک قرآن کی سورہ کو کچھ تعداد کے لیے فکس کر دیا جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں. جی بالکل یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ مذہب ہے یا مذہبی عبادت ہے یا مذہبی پریکٹس ہے، بالکل نہیں کہا جا رہا. ایک طریقہ علاج ہے اور اسے طریقہ علاج کے طور پہ کریں، اس لیے یہ بدعت نہیں ہے. اب آپ کہیں گے جی قرآن سننا بھی بدعت ہو گیا ہے. نہیں، قرآن سننا بدعت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن میں شفا ہے، اس کے اندر سے اپنے لیے کوئی سورہ نکال کر اپنے سے فکس کر لینا وہ بدعت ہے. اچھا، جو لوگ روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھتے رہتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ سورہ رحمان کے خلاف ہیں. خواہ مخواہ کی جو ہے نا فلاسفری جو ہے، اللہ اس علم سے ہمیں بچائے جس کا شر ہمیں بھی لپیٹے لے اور دوسروں کو بھی لپیٹ لے. مسئلہ وہی ہے کہ میری اینک کے اوپر داغ ہے،
اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ساری دنیا میں داغ ہے. باقی جو آپ نے حدیث کوٹ کی ہیں میں ان ساروں کو مانتا ہوں. بی بی عائشہ نے جو گھر والوں کے بارے میں بتایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس سناتے تھے انہیں, ان کے لیے اس سے دعا کرتے تھے, وہ دعائیں ہیں. یا زہریلے جانور کوئی کاٹ لے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ سے بھی دم کرتے ہیں. کوئی دم کرنے والا ہو, کوئی مومن ہو تو کرے گا نا. ہر جگہ تو میرے جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں, تو وہ خود سن لے. شاید قاری باسط کوئی مومن ہی ہے, اس کی آواز سے ہی سن لے. مجھے تو نہیں پتہ, مصر کا کوئی قاری تھا, اس کی آواز جہاں بھی دنیا میں سنی ہے لوگ غیر مسلم رونا شروع کر دیتے تھے. اللہ نے کچھ تو رکھا ہوگا اس میں, ہمیں ریزلٹس ملے ہیں تو کچھ ہوگی بات. آپ کی اس سے دشمنیاں کیا ہے؟ آپ اپنی پسند کے قاری سے سن لیں. یہ تمام احادیث جتنی ہیں آپ مذہب بات کری جا رہے ہیں, خواہ مخواہ مذہب کو مکس کر رہے ہیں ادھر. یہ 2 سجدے کی بجائے 3 سجدے کرنا, 7 چکروں کی بجائے 8 چکر لگانا, یہ سارے آپ بدعت کے لیے کہہ رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تب بدعت ہوگی جب میں کہوں کہ یہ مذہب ہے, اور میں نے مذہب میں سے کوئی نئی چیز نکال لی ہے. طریقہ علاج کے طور پہ بتایا جا رہا ہے, اس لیے یہ آپ کی ساری دلیلیں فضول ہیں. جو آیت آپ نازل فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی, سورہ اسراء کی آیت ہے 82ویں آیت, اور ہم نے یہ قرآن مومن کے لیے شفا اور رحمت کے طور پہ نازل کیا ہے. اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھا لیتے ہیں. یہ قرآن سے خسارہ کیسے ہوتا ہے یہ اب سمجھ لینا. اور بھی قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ شفا اور رحمت ہے, شفا اور ہدایت ہے. سورہ یونس میں بھی ہے. اور اس لیے صرف سورۃ رحمان کا شفا نہیں ہے, جس طرح آج کل کے ڈاکٹر اور کچھ لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو قرآن سے ہٹا رہے ہیں. چاہے لوگ پورا قرآن نہ سنیں اور صرف کہاں کہا گیا کہ پورا قرآن نہ سنیں اور صرف سورہ رحمان سنیں. اس طرح تو وہی بات ہوگی اگر آپ کسی سورہ فاتحہ سے دم کر رہے ہیں, وہ کہیں سورہ فاتحہ سے کیوں دم کر رہے ہیں, فلاں سے کیوں نہیں کر رہے. یہ صاحب خامخواہ کی کٹ حجتی سے کہتے ہیں. اور بالکل ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے. اس وقت تو میرا خیال ہے بدعت حسنہ اور بدعت وہ دوسری شاید سرکار نے بات نہیں کی, یہ سرکار کی حدیث آپ نے لکھی ہوئی ہے. تو اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. بالکل یہ آپ نے خود ہی نیچے پھر لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ویسے وہ پوری بات یہ ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ نہ ہو کہ تم کسی دوسری قوم کو نقصان پہنچا دو خواہ مخواہ. سورہ حجرات کی آیات ہے. اور کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے. یہ بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث میں موجود ہے. اللہ ہم سب پر اپنی خیر و برکت, رحمانیت, رحیمی و کریمی کی برسات کرتا رہے اور ہم سب کو باعمل صالح انسان بنائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرا خیال ہے اگر پھر بھی آپ کوئی سوالات ہوئے تو مجھے اسی ویڈیو کے نیچے لکھ دینا جہاں یہ ویڈیو لگی ہوگی, یا مجھے فون کر لیجیے گا. میرا فون جگہ جگہ ہے, اس چینل کے جس چینل پہ لگے گی وہاں نمبر ہے, وہاں سے مل جائے گا. لیکن خواہ مخواہ کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے واضح طور پہ آپ کو فرما دیا ہے کہ بھائی یہ صرف اور صرف طریقہ علاج کے طور پہ بتا رہے ہیں. کوئی مذہب نہیں ہے, نہ ایسا کوئی کلیم ہے, نہ میرا اپنی کوئی ایسی پارسائی کا دعویٰ ہے. میں تو خود دھمالے ڈالتا ہوں, عرس مناتا ہوں. گناہ گار آدمی ہوں, لیکن ایک ڈاکٹر ہوں. میرے کردار سے میرے مریضوں کا کیا لینا دینا ہے؟ تو میں اپنے مریضوں کو بتا رہا ہوں, جس کسی نے کرنا ہے, جس کا دل مانتا ہے, وہ بھی کمپلشن نہیں ہے.
اللہ ہم سب پر رحم کرے. السلام علیکم.